بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. ذکر ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن عبادت کرنے کے بعد اللہ سے ہم کلامی گفتگو فرمائی. اللہ نے بھی گفتگو فرمائی اور پھر گفتگو میں ایسا لطف آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کر دی. اگرچہ دنیا میں اللہ کا دیدار محال تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کے اثرات کو ایک طور پہاڑ پر ڈالا جو ریزہ ریزہ ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر پہاڑ پر کو دیکھ کر بے ہوش ہوئے. جب ہوش آیا تو کیا گفتگو فرمائی اللہ نے، اس کا تذکرہ ان آیات میں ہے. چونکہ توریت مل چکی تھی، فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی. اے موسیٰ، جس خواہش کا تم نے اظہار کیا تھا، جس کی درخواست کی تھی، اگر وہ نہیں بھی ہو سکا تو کوئی بات نہیں. یہ کیا شرف کم ہے، یہ امتیاز تمہارا کیا کم ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا. انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی، لوگوں میں ہم نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ کو ہم نے اپنا پیغمبر بنایا. وبکلامی، اور یہ کیا انتخاب کم ہے کہ ہم نے آپ سے بات کی. لہذا اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جس قدر بخشش نوازشیں ہماری طرف سے ہوئی ہیں
اس کو لیجئے، توریت کو لیجئے، عمل کیجئے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیے۔ اور فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، اور اللہ تعالیٰ نے تورات جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، جس میں ہر قسم کی اللہ نے فرمایا نصیحتیں ہیں، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ضروری تمام احکامات کی تفصیل ہے۔ آپ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، آپ مضبوطی سے اس پر عمل کریں۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو حکم دیں اس پر عمل کرنے کا۔ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اب خود بھی عمل کریں، اپنی قوم کو بھی سمجھائیں کہ ان بہترین ہدایات پر پختگی کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی خود اپنی شریعت پر عمل کرنے کا اللہ کی طرف سے پابند ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، شریعت اسلامیہ یا جو بھی شریعت جس نبی کو ملی ہو، جب وہ اس شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے تو عام امتی بھی مکمل شریعت کا پابند ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ لہذا بزرگی کا معیار یہ نہیں ہے کہ آدمی کونے خدرے میں جا کر گندا سندہ کپڑے میں رہے اور لوگ اس کو پیر فقیر اور باباؤں کے لقب سے یاد کریں اور نماز ایک وقت کے پڑھتے نہیں، اور لوگ ہیں کہ ان کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ شریعت کی نگاہ میں بزرگ وہ ہے جو شریعت پر عمل کرتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہو نہیں سکتا۔ نبی کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو شریعت اللہ نے دی ہے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں۔ لہذا اللہ نے یہی فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اور ایسا نہیں کہ سرسری طور پر کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں، مضبوطی سے عمل کرو۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو۔ پھر فرمایا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، دیکھو میں عن قریب، اب بہت جلد میں تم لوگوں کو بے حکموں کا مقام دکھلاتا ہوں۔ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں نافرمانوں کے گھر دکھلانے سے مراد ہے شام یا مصر کے علاقے میں جو نافرمان قوم عمالقہ یا فرعونیوں کا ملک تھا، اللہ نے فرمایا کہ میں دکھلاؤں گا کہ اللہ تعالی نافرمانوں کے گھروں کو کیسے اجاڑتا ہے۔ طاقت و قوت کے اعتبار سے چاہے جتنے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی ایک حد ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میں دکھلاؤں گا کہ خدا دشمنوں کے مکانات کا دوستوں کو کیسے وارث بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میرا قانون فطرت ہے کہ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں اور بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں، اللہ نے بڑا نہیں بنایا، اور پھر غرور، ان کا غرور ان کو اس بات کی طرف مائل نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی آیتوں کو قبول کریں، تو پھر اللہ تعالی اپنی ہدایت سے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنے شوق سے کسی راستے کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے
اور تکبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہدایت کے راستوں کو بند کر دیتا ہے، دل مسخ ہو جاتے ہیں اور پھر ہدایت قبول نہیں کرتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ آدمی جب غرور پر، تکبر پر اڑ جاتا ہے، گناہوں پر مصر رہتا ہے، تو اللہ تعالی حق بات کو قبول کرنے کی طرف دل کا میلان نہیں ہوتا۔ اس بات کو بھی اللہ تعالی نے یہاں آیات میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی آیات میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے کہ اگر آپ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے تو ذرا پریشان نہ ہوں، جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ بھی بہت ہے، اس پر آپ عمل کریں، اپنی قوم کو حکم دیں، اور اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے اس کا بھی آپ کو اللہ دیدار کرائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اور اپنے اختیار سے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر مصر رہتے ہیں تو اللہ تعالی ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے اپنا پیغام دے کر اور تم سے ہم کلام ہو کر ہم نے تمہیں تمام انسانوں پر فوقیت دی ہے، تمہارا درجہ بلند ہے، تم رسول ہو، پیغمبر ہو، اللہ سے بات کرنے والے ہو، یہ کم نہیں ہے، لہذا فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، لہذا میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور ایک شکر گزار شخص بن جاؤ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور یہ حکم دیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کے بہترین احکام پر عمل کریں۔ ویسے تو تورات کے تمام ہی احکام بہترین تھے، ان پر عمل کرنا چاہیے تھا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جہاں تورات نے ایک کام کو جائز کہا لیکن دوسرے کام کو مستحب کہا تو اللہ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ مستحب کو اختیار کرنا چاہیے، جس کو یہاں اللہ نے فرمایا کہ بہترین کو اختیار کرو، یأخذوا بأحسنها، بہترین احکام پر عمل کرو، یعنی جائز کے مقابلے میں استحسان اور مستحب پر عمل کرو۔ سأریکم دار الفاسقین، میں عن قریب تم کو نافرمانوں کا گھر دکھلاؤں گا۔ مراد ہے فلسطین کا علاقہ جو اس وقت قوم عمالقہ کے قبضے میں تھا، اور دکھانے سے مراد یہ ہے کہ وہ علاقہ بھی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے قبضے میں دیں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ حضرت یوشع اور حضرت شمویل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ علاقہ بنی اسرائیل کے قبضے میں دیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نافرمانوں کے گھر دکھلاؤں گا، تو مراد ہے دوزخ کا گھر، اور مقصد یہ ہے کہ آخرت میں تمہیں نافرمانوں کا یہ انجام دکھلایا جائے گا کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیا وہ کس برے حال میں ہیں۔
آگے اللہ فرماتے ہیں سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو برگشتہ رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور وہ اگر ہر طرح کی نشانیاں دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا انہیں سیدھا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ نظر آ جائے تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ علماء نے لکھا اس آیت کے تحت جب کوئی شخص اپنے اختیار سے گناہ کے کاموں پر اڑا رہنے کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ بھی وہی راستہ اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں جسے اس نے اپنی مرضی سے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی نشانیوں سے آنکھوں کو بند رکھتا ہے تو اسے پھر حق بات قبول کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نافرمانوں کے لیے ایک سزا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا ان کے اعمال غارت ہو گئے۔ بے ایمان شخص چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں۔ یہی اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے آخرت کا سامنا کرنے کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یعنی ایمان نہیں ہے، تو چاہے وہ جتنی نیکیاں کر لیں ان کے اعمال ان کو فائدہ نہیں دیں گے، ان کے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ انہیں جو بدلہ دیا جائے گا وہ کسی اور چیز کا نہیں، خود ان اعمال کا ہوگا جو وہ کرتے آئے تھے۔